آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹاپک وہی چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری کے حوالے سے. سی ایس ایس کی تیاری میں یو ایس ہسٹری، اور اس دفعہ میں سیکنڈ پریزیڈنٹ آف یو ایس سے جان ایڈم کے بارے میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جان ایڈمز کا تعلق کہاں سے تھا؟ میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو نوفل اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیے. تھینک یو ویری مچ. آگے چلتے ہیں. تو جان ایڈمز جو ہے وہ 4 مارچ 1797 سے لے کے مارچ 4 تک ہی 1801 تک جو ہے وہ آفس میں رہے. اوول آفس کہلاتا ہے. جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے اس کے آفس کو اوول آفس کہتے ہیں، اور یہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہی ہے. اور جان ایڈمز ویسے بھی پہلے صدر تھے جنہوں نے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر قیام کیا. اس سے پہلے اور امریکہ کے دوسرے صدر تھے، نمبر کے حساب سے سیکنڈ صدر تھے، اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جانے والے پہلے صدر تھے. اور یاد رکھیے گا کہ اوول ہاؤس کہتے ہیں امریکہ کے صدر کے آفس کو بھی، کیونکہ اس کی شکل جو ہے ایک انڈے کے جیسی ہوتی ہے اس وجہ سے. اور جان ایڈمز جو ہیں وہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1735 میں ہوتی ہے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1826 میں ہوتا ہے. میساچیٹس جو ہے وہ ان کی ریاست ہے، اور یہ میساچیٹس جو ہے وہ بیسیکلی ناردرن ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے. اوپری جو حصہ ہے اس میں سے. میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں بتا رہا ہوں. کہتا ہے جان ایڈمز واز اونلی پریزیڈنٹ الیکٹڈ انڈر دا بینر آف فیڈرلسٹ پارٹی اینڈ ون الیکشنز بائی نیرو مارجن اوور تھامس جیفرسن. تو تھامس جیفرسن کو جو ہے وہ شکست دے کے یہ جو ہے وہ امریکہ کے صدر بنتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر یاد دلا دوں کہ اس زمانے میں امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو سیکنڈ نمبر پہ آتا تھا جو بھی کینڈیڈیٹ، وہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا تھا. یعنی کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا تھا اس کا وہ اپوننٹ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں کچھ اس طرح سے تھا. آج کے دور میں تو امریکہ کا صدر جو ہوتا ہے وہ اور اس کا نائب صدر دونوں ایک ہی حصے سے ہوتے ہیں ان کا تعلق، لیکن اس زمانے میں جو سیکنڈ آتا تھا وہ وائس پریزیڈنٹ بن جاتا تھا. تو تھامس جیفرسن جو ہے وہ جان ایڈمز کے وائس پریزیڈنٹ تھے. اور تھامس جیفرسن نے بڑے نیرو مارجن سے، یعنی کہ بہت چند ووٹ سے جو ہے وہ تھامس جیفرسن کو جان ایڈمز نے ہرایا تھا، اور یوں امریکہ کے دوسرے صدر بننے میں کامیاب ہوئے. اور یہ فیڈرلسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا، جنہوں نے کہ جو ہے وہ یہ الیکشن جیتے فیڈرلسٹ پارٹی کے انڈر میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ واحد صدر تھے فیڈرلسٹ پارٹی سے. ٹھیک ہے جی. جان ایڈمز، اور یہ پہلے صدر تھے جو کہ کسی سیاسی پارٹی سے الیکٹ ہوئے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اس سے پہلے کا صدر جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکٹ ہوا تھا، یعنی کہ امریکہ کے پہلے صدر جو ہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں تھا. میں بات کر رہا ہوں جارج واشنگٹن کی. آ جائیں دوبارہ جان ایڈمز پہ. جان ایڈمز کے وائس پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن تھے. دس از دا اونلی الیکشن ان دا ہسٹری آف یو ایس اے ٹو ڈیٹ وچ پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ ور الیکٹڈ فرام دا اپوزنگ ٹکٹس. تو دونوں اپوزنگ ٹکٹ سے تھے، اور جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزنگ ٹکٹ سے ہونے کے باوجود جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بنے. تو جان ایڈم سائنڈ دا انپاپولر الائن سیڈیشن ایکٹ آف 1798 بیکاز ایڈم بلیوڈ in the elite ideas of republicanism and didn't trust public opinion. He was probably one of the most disliked president. تو تاریخ کے اندر جو ہے وہ سب سے ناپسندیدہ ترین امریکہ کی تاریخ کے جو صدر مانے جاتے ہیں وہ جان ایڈمز ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، جو حقیقت ہے اس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ ایلین اینڈ سیڈیشن ایکٹ 1798 کو انہوں نے انپاپولرلی جو ہے وہ لاگو کیا تھا. جان ایڈمز فالوڈ دا فارن پالیسی آف جارج واشنگٹن، اور ایون جیفرسن نے بھی جو ہے وہ جارج واشنگٹن کی فارن پالیسی کو فالو کیا تھا. اور فارن پالیسی کیا تھی؟ نیوٹرلٹی کی. نیوٹرل رہنا ہے آپ نے فارن افیئرز میں، کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا ہے، آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. تو اس زمانے کے اندر امریکہ نیوٹرل حیثیت سے ہی کام کرتا رہا. اور یہ بیسیکلی امریکہ کی ابتدائی سالوں کے اندر یہ بیسک فارن پالیسی تھی نیوٹرل رہنے کی. ٹھیک ہے جی. جو کہ آئندہ چل کے آپ نے دیکھا کہ آج امریکہ جو ہے وہ اس کے اتنی زیادہ عظمت کے باوجود جو اس کی ایک ناپسندیدہ ہونے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے وہ نیوٹرلٹی کی جو پالیسی اس کو ختم کر دیا ہے. آج وہ دوسرے ممالک کے داخلی میٹرز کے اندر وہ گھسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ بہت ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو ناپسند رہتا ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے امریکہ کی کہ وہ دوسرے اسٹیٹس کے داخلی ان میں جو ہے وہ میٹرز کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ واٹ از جان ایڈمز ریممبر فار. ایڈمز واز
well known for his extreme political independence, brilliant mind, and passionate patriotism. He was a leader of the Continent Congress and important diplomatic figure before becoming America's first vice president. John and Abigail Adams were the parents of another US president, John Quincy Adams, sixth president. تو ایک بہت ہی ذہین قابل اور وطن پرست شخصیت تھے، اور ساتھ میں جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈپلومیٹک فگر بھی رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ ان کا بڑا بیٹا جان کوئنسی ایڈم جو ہے وہ امریکہ کا چھٹا صدر بننے میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. Washington and Adams were very different, and some of the difference originates with their origin. Washington was a Virginian, a Southern, and a slave owner. Adams was from Massachusetts and opposed the slavery on principle, and one of the few founding fathers never to own them. تو آپ یاد رکھیے کہ جارج واشنگٹن کا جو تعلق تھا وہ ورجینیا سے تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جان ایڈمز کا تعلق جو تھا وہ میساچوسٹس تھا. میساچوسٹس جو ہے وہ ناردرن جو ہے وہ ریاست ہے. میں اس کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ایم اے آپ کو نظر آ رہا ہے میساچوسٹس ہے، اور یہ جو وی اے نظر آ رہا ہے یہ ورجینیا ہے. اور یاد رکھیے گا ورجینیا ایک واحد ریاست تھی جس وقت سول وار ہوتی ہے. سول وار جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے تو میں بتا دوں، غلامی کے خاتمے کے لیے امریکن سے بھڑ گئے تھے، آپس میں لڑ گئے تھے. تو امریکہ کی 11 ریاستیں جو ہیں انہوں نے وہ باغی ہو گئی تھیں، اور ان کو انہوں نے کانفیڈریٹ کا نام دیا تھا. دوسری طرف جو ہے وہ 13 ریاستیں تھیں جن کو کہ یونین اسٹیٹس کا جو ہے وہ تھا. اس کے علاوہ 2-3 بارڈر ریاستیں بھی تھیں. بہرحال 13 ریاستیں جو ہیں وہ امریکہ کی گورنمنٹ کی تھیں. اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے ابراہم لنکن اس کو، اور دوسری طرف جو ہے کانفیڈریٹس تھیں. تو یہ ایک آپ کو بلو اور گرے کا کمبینیشن نظر آ رہا ہوگا. ورجینیا ایک ایسی ریاست تھی جو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی. ویسٹ ورجینیا جو کہ جو ہے وہ یونین کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی تھی، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور دوسری طرف کانفیڈریٹ میں ورجینیا تھی جو کہ جو ہے وہ سلیوری کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کر رہی تھی، اس کی طرف تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے ورجینیا آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ خیر بہرحال یہ بہت بات کی بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کانسیپٹ اسی زمانے سے ہی ڈیولپ ہو رہا تھا جب جان ایڈمز اور واشنگٹن نے نیا امریکہ بنایا تھا. اس وقت بھی یہ ڈفرینسز موجود تھے. اور ورجینیا سے تعلق تھا کس کا؟ جارج واشنگٹن کا. خود جارج واشنگٹن کے پاس بھی بہت سارے غلام تھے جو کہ اس نے رکھے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں غلط نہیں مانا جاتا تھا جس زمانے میں جارج واشنگٹن جو ہے وہ امریکہ کے صدر بنتے ہیں. لیکن آئندہ آنے والے سالوں کے اندر یہ چیز بہت کھل کے سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے سول وار لگتی ہے. بہرحال جو ہے وہ اس لحاظ سے دوسرے امریکی صدر کا جو ڈاکٹرائن ہے، ان کی سوچ ہے، وہ بالکل ایک اپوزٹ جسے کہنا چاہیے ڈاکٹرائن تھی. واشنگٹن اور ایڈمز کے کیا رابطے تھے؟ کیا وہ دوست تھے آپس میں؟ تو ایڈم فرسٹ میٹ جارج واشنگٹن in 1774 while serving as a delegate to the First Continental Congress. The two men dined together several times and were complementary pair, with Adams a passionate talker, Washington a concentrated listener. تو دونوں میں بہت طبیعت کا فرق تھا. ایڈم جو ہیں بہت زبردست قسم کے اسپیکر تھے، بہت زبردست بولنے والے شخص تھے. واشنگٹن جو ہے ان کی طبیعت خاموشی کی تھی، وہ سنتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے. اور ان کی جو ملاقات تھی پہلی دفعہ 1774 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو جو جان ایڈمز کے بارے میں بتایا. ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نالج اپڈیٹ ہوئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.